السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور آپ سے قبل بھی اللہ عز و جل کی طرف سے رسولوں کو مبعوث کیا گیا، اور پھر وہ رسول وہ گزر چکے۔ پس ہے لوگوں، کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل گمراہی کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ گے؟ اے لوگوں، یاد رکھنا، جو شخص بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ عز و جل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا،
اور یاد رکھنا اللہ عز و جل شکر بجا لانے والے لوگ ان کو عنقریب بہت بڑا اجر جزا اور بدلہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، خوشیاں اور غمیاں، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ اسوہ حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ اور یقیناً ہر مومن، ہر مسلمان آدمی کا یہ پختہ یقین اور پختہ عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات دنیا کے اندر دے کر گئے ہیں، اب اس نظام حیات کے علاوہ اس کے مقابلہ میں کسی اور نظریے کو، کسی اور عمل کو ایک مومن آدمی کے لیے بال برابر بھی گنجائش نہیں کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و اکمل اسوہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی پیروی کریں، کسی اور کے پیچھے چلیں، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کے سابقہ سچے اور سچے رسول اور انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی اطاعت اور اتباع بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَظَلَلْتُمْ کہ اے لوگوں تم یقینی طور پر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس قدر یہ حساس معاملہ ہے، اس قدر یہ اہم بات ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ویسے تو اگر دیکھا جائے ہر لفظ کے اندر کئی موضوع وہ اللہ عز و جل نے اس کے اندر بیان کر دیے، اور لیکن اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ آج کل کی جو کیفیت ہے، جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، بر صغیر پاک و ہند میں جو آج ہمارا عمل ہے،
اس کے بارے میں بڑے ہی پیار سے، بڑی محبت سے اور بڑے ہی درد مندانہ انداز میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں، تاکہ ہم لوگ، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور سچا اور سچا اور کھرا راستہ کون سا ہے، اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، لا علمی میں، جہالت میں، آبا پرستی میں، یا پھر جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ عز و جل کی بے پایا ان گنت نعمتیں، اللہ حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا میں بسنے والے اربوں انسانوں، اگر سارے مل کر بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں، ان کو گننا شروع کر دیں، شمار کرنا شروع کر دیں، یہ اربوں انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ لکھنے کے اور گننے کے، شمار کرنے کے سارے وسائل وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان انعامات میں سے ہمارے لیے سب سے بڑا احسان وہ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ میں نے مومنوں پہ احسان جتلا رہے ہیں اللہ پاک، کہ ہم احسان جتلاتے ہیں تم پر کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنے آخری نبی، اپنے آخری عظیم رسول جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یقیناً پیدا ہونے سے لے کر اپنی وفات تک اگر ہم اپنی اس پیشانی کو صرف اللہ کے اس انعام کے بدلہ میں اگر سجدہ میں رکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا، اس احسان کا، اللہ تعالیٰ کے اس کرم کا، اللہ عز و جل کے اس فضل کا، اللہ عز و جل کی اس رحمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور اخروی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ مکے کے اندر ایک آدمی تھا، عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا، اور وہ ایک ایسا انسان کہ اس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اتنا مالدار کہ حج کے موقع پہ 1000 اونٹ، یہ زبان سے کہنا آسان ہے، 1000 اونٹ وہ قربانی کیا کرتا تھا، لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ مال و دولت کی بہتات کے باوجود مکے کے اندر اگر حلف الفضول ہوا تو یہ عظیم شخص جو ہے اس حلف الفضول کی کمیٹی کا ایک ممبر تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جنت میں چلا جائے گا؟ 1000 اونٹ ایک ایک دن میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا یہ عبداللہ بن جدعان، کیا یہ جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، چونکہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اس کا نظریہ اور عقیدہ اسلام والا نہیں تھا، لہذا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بات عقیدے کی ہے کہ عقیدے کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر ہم
سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں، اگر ہم عقیدے کے اجزاء اور ایمان کے اجزاء کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ عز و جل پر ایمان لانے کے بعد اب دوسرا جو ایمان ہے وہ ہے انبیاء کرام پر ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی، سابقہ انبیاء کرام بھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کے فرشتوں پر، اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، انبیاء کرام پر ایمان، جمیع انبیاء کرام پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ سارے نبیوں پہ ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، لیکن میرے بھائیوں کم از کم ان پیغمبروں کی تعلیمات، ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام پر، کیا کبھی آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کسی تفسیر سے جاننے کی کوشش کی؟ ہمارا ایمان کا جز ہے جناب نوح علیہ السلام پر ایمان لانا، جناب موسیٰ علیہ السلام پر، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، جناب اسماعیل علیہ السلام پر، جناب ابراہیم علیہ السلام پر، جناب یونس علیہ السلام پر، جناب صالح علیہ السلام پر، جناب ہود علیہ السلام پر۔ کیا ان پیغمبر کہ جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا، ہم نے کبھی ان کی سوانح عمری پڑھی؟ حالانکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ بنیادی عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیے کہ پھر انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، انبیاء پر ایمان لانا، ان کی تمام جو انسانی تقاضے ہیں ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے، اور بخاری شریف کے اندر ہے رسولوں کی تعداد 313 ہے اور 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں۔ رسولوں کی تعداد 313 ہے، نبیوں کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اور فرمایا اللہ پاک نے 313 رسول اور 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، فرمایا کہ وہ سارے اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جب ایک نبی اب چلا جاتا ہے اور سارے انبیاء کرام چلے گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، وقت نہیں ہے سارے انبیاء کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں کیا تمہیں نہیں پتا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی پھر انہوں نے کیا کیا وصیتیں کی؟ قرآن کہتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، فرمایا ان پر بھی موت آئی، جناب ابراہیم علیہ السلام پر بھی موت آئی، تمام انبیاء کرام سوائے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سب پر موت آئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے۔ فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، اب لفظ موت یہ اللہ پاک نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت کا آنا یہ عصمت ہوتی ہے مومن کے لیے، یہ کوئی اس کی توہین نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ہم نے سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان پر جو ہے وہ موت کا وقت طاری کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام ان کی وفاتوں کا تذکرہ۔ معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء آئے، سوائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سارے نبیوں کو موت آئی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا کیے ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، جانے کے لیے آتا ہے، اور ہماری تیاری جانے کی ہونی چاہیے۔ ہم نے قبر میں
اللہ تعالیٰ کو کیا حساب کتاب دینا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ ہماری تیاری اپنی عاقبت و آخرت کی ہونی چاہیے۔ لہذا موت ایک پہلے انبیاء پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کو موت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کا وقت جو ہے وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح قبض کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وہ کیفیت اور تھی کہ آپ کے یعنی حجرہ عائشہ میں آپ کی میت مبارک کو رکھا گیا، 10 صحابہ جو کہ چھوٹا سا کمرہ تھا آتے تھے، درود پڑھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تدفین ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تدفین ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر مبارک جو ہے وہ بنی گئی، اور پھر وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے صحابہ کرام کو پہلے ہی متنبع کیا، تیار کیا اس کے لیے، اور صحابہ کرام کے دل میں جب بھی کبھی ایسا خیال آتا کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہیں، صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ فرمایا کہ اللہ پاک نے اختیار دیا کہ وہ بندہ یا تو دنیا کی زندگی کو پسند کر لے یا جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اسے پسند کر لے۔ آپ نے فرمایا فاختار عبدہ، اللہ کے اس بندے نے پسند کر لیا کہ جو ما عندہ، جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ الفاظ زبان سے نکلے کہ مسجد نبوی سے ایک آدمی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، ہچکیاں بن گئیں۔ صحابہ کرام اس بندے کی طرف گئے اور دیکھا کہ وہ کون ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس بندے سے مراد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر ہماری بھی ہچکیاں بند گئیں اور ہم نے یہ یقین بھی کر لیا کہ ابو بکر سے زیادہ علم والا ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی اور آدمی نہیں ہے، ابو بکر سے زیادہ علم والا ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کی وفات ہونے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر کو اڑا دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر کی جاتی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار لے کر میدان میں نکل آتے ہیں، مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں آ جاتے ہیں کہ جس بندے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی مدینے کے اندر منافق موجود ہیں، آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ان منافقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بالکل جو ہے وہ ظاہر نہ کر دیں اور ان کی گردنیں نہ توڑ دیں۔ انہوں نے کہا آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد حجرے کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے چادر اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام پریشان حال ہیں، آپ منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ آپ مسجد نبوی کے منبر کے اوپر پڑھتے ہیں کہ وما محمد اللہ رسول، اے لوگو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور اللہ کے پہلے رسول آئے اور اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آپ کی زندگی پوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف چلے گئے۔
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب عقیدہ دیکھیے ایک مومن آدمی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ دیکھیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہر چیز کو اختلافی کہہ کے، یہ فرقہ واریت کہہ کے یہ اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، یہ نہیں او چھڈو جی اختلافی گل ہے انہوں رہن دیو، اے جی فرقہ واریت دی گل ہے صدیاں ہو گئی ہیں آج تک فیصلہ ہی نہیں ہویا، چھڈو انہاں چیزاں نہیں پہنا چاہیے۔ نہیں بھائیو، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود ہے۔ صحابہ اکرام کے دل جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور وہ لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ اے لوگوں آج تو اتنی مصیبت آ گئی ہے، اگر اتنی مصیبت دنوں پہ پڑتی تو دن جو ہے وہ راتوں میں بدل جاتے۔ آپ کی کیفیت، اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ آیت پڑھنے کے بعد اے لوگوں من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اے لوگوں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آپ کو معبود سمجھتا تھا، وہ سن لے کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ اب یہ عربی کے جملے چھوٹے سے بائیں 2-4 لفظ ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے، علماء کے پاس جائیے اور کہیے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر کے بتلائیں، صحیح ترجمہ۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، انّا کا معنی ہوتا ہے بے شک، کوئی شک والی بات نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ قد جو ہے اور ماتا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، قد جو ہے اس کے اندر مزید تحقیق کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ من کان یعبد اللہ، یہاں پر حوصلہ دیا، آپ نے حوصلہ دیا صحابہ کو کہ وہ اللہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ اللہ عز و جل کی ذات جو آسمانوں اور زمینوں کی خالق اور مالک ذات ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی ذات جو اس کائنات کے سارے خزانوں کی مالک اور مالک ذات ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ عز و جل زندہ ہیں، اللہ پاک پر کبھی بھی جو ہے وہ موت آنے والی نہیں ہے، وہ صرف ایک ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام اور ائمہ اعظام جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ان پر موت جو ہے وہ آنی ہے، موت ان پر آنی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اور پھر ان کی وفات ہو چکی ہے، بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ اب آپ کی زندگی برزخی زندگی ہے، آپ عالم برزخ میں، آپ برزخی زندگی، یہ موت کے بعد آدمی ہر انسان کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے آپ کی، لیکن اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کے اندر آ کے چلتے پھرتے مجلسوں کے اندر، کانفرنسوں اور جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر شرکت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی قبر کے اندر ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے آپ کی، اور وہ برزخی زندگی میں ہے، لیکن دنیا میں اب آپ کی نہ روح آتی ہے نہ آپ کا جسم آتا ہے، اور ہر فوت ہونے والا بندہ اس کی نہ روح جمعرات کو آتی ہے، نہ 11ویں کو آتی ہے، نہ 12ویں کو آتی ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے، اب ظاہر بات ہے جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جنت کا لباس پہنا دیا گیا ہے، وہ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ اگر جہنمی ہے تو پھر اسے وہاں سے کوئی آنے نہیں دے گا، پھر اسے وہاں سے کوئی آنے نہیں دے گا۔ قرآن میں بہت سے لوگوں کا تذکرہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے صرف میری خاطر، اور اے میرے بندے آج مانگ کیا مانگتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہے اللہ جتنے تو نے مجھے انعامات دیے ہیں نا، اس شہادت کے بدلے میں اے اللہ
میں ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں جا کے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے، اللہ اس سے محبت کتنی کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کتنا کرتے ہیں، اللہ اسے کس طرح اپنے مہمانوں کی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک کا رویہ ہوتا ہے۔ اے اللہ میں اب تیرے بندوں کو جا کے بتانا چاہتا ہوں، اے اللہ اور کوئی بات میں بتاؤں گا، کوئی بندہ ایمان کے بغیر نہیں رہے گا۔ اے اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے، اے اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے، اے اللہ تو اتنی قدر کرتا ہے ہماری قربانیوں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ میرا قانون نہیں ہے کہ اب موت کے بعد تو دنیا میں دوبارہ جائے۔ اب اللہ کا کوئی پیغمبر بھی دنیا میں نہیں آتا، یہ عقیدہ بنانے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب شام کی جامع مسجد دمشق جو ہے اس کے کنارے پہ اتریں گے اور دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ زندگی گزاریں گے، امامت نہیں کروائیں گے، مقتدی بن کے نمازیں پڑھیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ کو ختم کر ڈالیں گے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی کے حکم سے۔ اپنی شریعت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یہ کام کریں گے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، اللہ کے نبی نے لگائی ہے، وہ پوری کریں گے۔ اور پھر 40 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ بعض روایات میں وہیں پہ دفن کیا جائے گا جہاں پہ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہیں، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے، پھر ان پہ بھی موت رہے گی۔ اس لیے ایک تو یہ عقیدہ بنانا ہے، اور دوسری بات، اب بہت سے دوست آپ کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ جناب سارے مسلمان، چونکہ ہم سارے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے ملک میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ہی دیکھنا ہے نا، عرب ممالک میں تو نہیں دیکھنا۔ جی سارے لوگ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی خوشی نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں خوشی منا رہے؟ تو میں نے خطبے کے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نظام حیات دے کے گئے ہیں، دین مکمل کر کے گئے ہیں، اور مومن مسلمان آدمی کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات کے مقابلہ میں کسی اور کو قبول کرنا۔ اب اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، آپ کی زندگی میں ظاہر بات ہے 12 ربیع الاول آیا۔ اب جس طرح آپ نے 12 ربیع الاول منایا تھا، گزارا تھا، اب آپ دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، اب اللہ کے نبی کے دور میں جس طرح 12 ربیع الاول 63 بار گزرا، اس طرح کن کا ربیع الاول گزر رہا ہے؟ اگر ہمارا ہے تو ہمیں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اور اگر آپ کا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی بات پہ غور بھی نہیں کریں گے، بلکہ ابھی سے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی 63 سالہ زندگی میں نہیں ملتا۔ اور پھر وقت لمبا تو نہیں کروں گا، صحابہ اکرام 110 ہجری تک صحابہ اکرام کا دور رہا ہے، 110 ہجری تک 110 ہجری تک 12 ربیع الاول ظاہر بات ہے 110 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں خلفائے راشدین بھی آ جاتے ہیں، اس میں خلفائے بنو امیہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد خلفائے بنو عباس بھی آ جائیں گے، لیکن کبھی 12 ربیع الاول کو بطور عید کے نہیں منایا گیا۔ اچھا چلیں، حدیث کی کتنی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ کو جتنے بھی دین کے مسائل ہیں نا ان کے بارے میں ابواب مل جائیں گے کہ جی روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل آپ کو مل جائے گا، اس میں زکوٰۃ کے مسائل، صدقے خیرات کے مسائل آپ کو مل جائیں گے، قاضی کے فرائض، فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ کیا صورتحال، امیر کی اطاعت، امیر کی ذمہ داریاں، رعایا کی ذمہ داریاں، عید الاضحیٰ کے مسائل، عید الفطر کے مسائل۔ اللہ کی قسم کسی ایک حدیث کی کتاب سے آپ عید میلاد النبی کے مسائل یہ آپ دکھا دیں، کسی ایک کتاب سے۔ فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، فقہ حنفی کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب جس میں لکھا ہو کہ عید میلاد النبی کے مسائل، اس دن ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے عید کی؟
اچھا یہ نا ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، لو جی اسی تاں کر یہ کہڑا اللہ کے نبی نے منع کیتا ہے. اچھا اللہ کے نبی نے عید میلاد النبی کی نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، کیوں نہیں پڑھتے؟ منع تو نہیں کیا، کیوں نہیں پڑھتے عید کی نماز؟ اعلان کیوں نہیں ہوتا کہ جی عید کی نماز اتنے بجے ہوگی، عیدگاہ میں ہوگی، مسجد میں ہوگی، فلاں جگہ پہ ہوگی؟ ہے ہی نہیں. جب عید کی نماز، جب عید ہے تو عید کے مسائل ہونے چاہیے نا بھائیو، کہ صبح کیا کرنا ہے. دیکھیں جمعے کے مسائل ہیں کہ فجر کی نماز میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، عید والے دن فجر کی نماز میں یہ پڑھنا ہے، آپ نے اس طرح غسل کرنا ہے، آپ نے عید الفطر والے دن کوئی چیز جو ہے وہ کھا کے جانی ہے، آپ نے عید الاضحیٰ والے دن کوئی چیز کھا کے نہیں جانی، آپ نے جب راستے میں جانا ہے یہ پڑھنا ہے، واپسی پہ یہ پڑھنا ہے. عید کی نماز کے لیے عورتیں ایسے نکلیں، مرد ایسے نکلیں، بچے ایسے نکلیں، وہاں پہ امام یہ کرے، وہاں پہ مقتدی یہ کرے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے. بھئی اس دن کے بارے میں کوئی ایک مسئلہ، دیکھیں بھئی بات سادہ سی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے، میں تو پیچھے آ گیا ہوں نا. 4 ہمارے ہاں عام طور پر معروف فقہ ہے نا، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے. اب یہ تینوں تو نہیں مناتے، صرف فقہ حنفی والے مناتے ہیں. چلے فقہ حنفی کی کتابوں میں عید میلاد النبی کے مسائل مجھے دکھا دیں کسی ایک کتاب میں، جو فقہ حنفی کی معتبر فقہ کی کتاب، اس میں مسائل دکھا دیں تو مان جائیں گے بھئی ہم. پھر ستم بالائے ستم کہ جی قرآن کے اندر ذکر ہے جی میلاد کا، قرآن کے اندر ذکر ہے میلاد کا. اچھا وہ آیت آپ خود پڑھ لیں، اب وقت نہیں ہے. سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57 اور 58، گھر میں جا کے پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا ذکر کیا گیا. اچھا اگر قرآن میں ذکر ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا نہیں پتا چلا کہ بھی اس آیت میں تو میری میلاد کے دن خوشیاں منانے کا ذکر ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس آیت کا؟ جناب ابوبکر صدیق کو نہیں پتا چلا، جناب عمر فاروق کو نہیں پتا چلا. چلیں آپ جناب علی کو بتا دیتے، جناب سیدہ فاطمہ کو بتا دیتے کہ جن کے کان میں آپ نے اپنی وفات کی خبر دی تھی اور وہ رو دی تھی، آپ بتا دیتے. آپ جناب حسنین کریمین کو بتا دیتے کہ جب بھی آپ دن اور رات کو نکلتے ہیں، آپ کے ایک کندھے پہ حسن ہے اور آپ کی ایک کوکھ کے اندر حسین ہے اور اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، آپ اگر مسجد کے اندر ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جناب حسنین کریمین آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ فوت ہو گئے، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں تھی، میرا بیٹا جو ہے میرے سر کے اوپر تھا، میں نے نہیں اچھا سمجھا کہ میں سجدے سے اٹھوں اور وہ گر جائے. آپ ان کو ہی بتا دیتے، کسی کو نہیں بتایا. جناب حسن اور حسین نے، اہل بیت میں سے کسی نے میلاد کا جشن جو ہے وہ نہیں منایا. بھائی ہم دیکھیں یہ نہیں کہ بات یہ جی فطری باتیں ہیں، یہ فلاں، یہ کیڑی گل ہے. بھائی دیکھیں بات کوئی نہیں ہے، لیکن کیا آپ اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ کیا آپ زیادہ صلحجو ہیں؟ کیا آپ زیادہ مصلحت اختیار کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہے؟ اور یاد رکھیے اس سے پتہ کیا الزام آتا ہے؟ اس سے گستاخی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا، صحابہ کو نہیں پتہ چلا. اس دن کی خوشی منا ہم اس لیے نہیں مناتے. اور ویسے یہ بات طے شدہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 10 ربیع الاول ہے. اور امام احمد رضا بریلوی جو ان کا امام ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے، ان کے نزدیک 8 ربیع الاول ہے. اور صحیح ترین تاریخ آپ کی ولادت کی وہ 9 ربیع الاول ہے، اور آپ کی وفات کی بالاتفاق 12 ربیع الاول ہے. جب آپ کی وفات ہوئی ہے، جس تہاڈا نبی فوت ہویا ہوئے گا، ساڈا تا نہیں فوت ہویا. اللہ کے بندو یہ بات نہ کیا کریں. عمر کے نبی بھی فوت ہو گئے تھے، ابو بکر صدیق کے نبی بھی فوت ہو گئے تھے. اور حضرت عمر پتہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ساتھ حضرت عمر بھی نکل پڑے. پوچھا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یار ام ایمن کے پاس جا رہا ہوں. اللہ کے نبی بھی وہاں پہ جایا کرتے تھے. اور جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے سلام کیا اور بیٹھ گئے اور رونا شروع ہو گئے، اور روتے ہی رہے.
ام ایمن نے پوچھا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس آیا کرتے تھے اس لیے آئے ہیں۔ تو وہ بھی رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے جانے سے جو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ وحی آنا بند ہو گئی ہے، وحی منقطع ہو گئی آپ کے جانے کے بعد، وحی اب قیامت تک نہیں آئے گی۔ جو دین اللہ کے نبی دے گئے ہیں وہی ہے، اور اس دین کے اندر ربیع الاول کا جشن نہیں تھا جو اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں۔ بھئی ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیرو ہیں۔ تو اس لیے خدا را اس کو اختلافی مسئلہ نہ سمجھیں، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو تعصب کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جشن منایا، صحابہ نے منایا، ہمیں منانا چاہیے، لیکن اگر نہیں منایا ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی سے غلطی ہو گئی تھی نہیں منا کے؟ صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی؟ چاروں ائمہ سے غلطی ہو گئی تھی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی تھی؟ پھر تو یہ سب کو ان سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں پتا چل گیا، وہ بھی بر صغیر کے علماء کو۔ اس لیے بعض بھائیوں کے دل میں یہ آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ گستاخ ہیں جو جشن نہیں مناتے۔ نہیں بھائیوں، خدا کی قسم ہم صرف اس لیے نہیں مناتے کہ ابو بکر صدیق نے نہیں منایا، عمر فاروق نے نہیں منایا، طلحہ و زبیر نے نہیں منایا، حسن و حسین نے نہیں منایا، فاطمہ و علی نے نہیں منایا، اور کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی تابعی نے نہیں منایا، اور اسی لیے آج یہ وہابی نہیں مناتے۔ بس بات اتنی ہے۔ جی ابو لہب نے منایا، سے کہا جی اللہ کے بندو ابو لہب اور ابو بکر کا مقابلہ کرتے ہو، اور ایک خواب کی بنیاد پہ جی انہیں جیڑی انگلی نہ اشارہ کیتا سی جو دودھ ہوندا سی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے؟ نہیں، خواب ہے ایک آدمی کا، اور نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات، یہ خواب قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ نہیں کہا سوائے ایک انگلی کے، نہیں، دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں آ جاتی ہیں۔ اب قرآن کے تو الٹ نہیں نہ ہو سکتا، وہ خواب کو ہم نہیں مانیں گے قرآن کے مقابلہ میں، خواب وہ کسی کا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔